اسنا خان مصطفیٰ، تمام احباب کی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پیر بھائیوں کو والد گرامی حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت پیر سید عبداللہ شاہ صاحب کے سالانہ عرس مقدس کی تقریبات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، بیت پاک کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، ان بزرگوں کا صدقہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے اور ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بھر دے۔ علماء کرام خطاب فرما رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا میسیج صرف آپ تک دینا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قل، جب لفظ قل کسی پیغام کے لیے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب کریم آپ فرما دیں۔ حکم وہ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن بزبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اموں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے توحید کا اعلان فرمایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے کہ وہ خود بھی فرما سکتے ہیں کہ میں ایک ہوں اور میری اس وحدانیت کا اقرار کرو، لیکن اس اقرار کروانے میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے اقرار میں بہت فرق ہے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا کلام ہے اور اس کا ہر حکم مسلمان کے لیے حکم خدا ہے اور اس کو ماننا یہی ہمارا ایمان ہے، اور اس کی کسی آیت کا، کسی پیغام کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں نے جو تمہیں اللہ کا پیغام دیا، تبلیغ دی، قرآن پاک عطا کیا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرتا، کچھ نہیں چاہتا، صرف ایک چیز الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میرے جو اقرباء ہیں ان کی مودت۔ لفظ محبت ہوتا ہے لیکن محبت سے اوپر کا مقام جو ہے وہ مودت کا ہے۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصراً میں صرف جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اب تک یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، اس سے زیادہ گزر گیا ہے۔ صحابہ کرام کا دور بھی ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ یہ پیغام پوری امت سنتی رہی، اس پر عمل بھی ہوتا رہا، اور یہ آج ہم تک بھی پہنچا، اور ہم سے بعد بھی جو آئیں گے وہ اسی قرآن کو، اسی پیغام کو سنیں گے۔ لیکن جو میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں اس کے بدلے کوئی چیز نہیں چاہتا، صرف اپنی جو اقرباء ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان کی مودت۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت سے محبت کا اور مودت کا اظہار کرتے ہیں تو منافق کہتا ہے کہ یہ علی کا نام لیتے ہیں، یہ رافضی۔ جب حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کا ذکر کرتی ہے، تو منافق آج بھی کہتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم یہ صرف سادات کرام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیدنا پیر عبداللہ شاہ صاحب سے لے کر حضرت سیدنا میرا محمد سید صاحب، اور حضرت میرا محمد سید صاحب سے لے کر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم تک، اور حضرت امام موسیٰ کاظم سے لے کر حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ تک، یہ جتنی نسل ہے یہ سادات کی، یہ ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں تحفظ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس اہل بیت کے لیے، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے ہر وقت کھڑی ہے۔ اور آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ
حضرت علی شیر خدا سلام اللہ علیہ، وہاں سے لے کر امام موسیٰ حسن عسکری تک تمام امام شہید ہوئے ہیں، یا ان کو زہر دیا گیا یا کسی طریقے ان کو شہید کیا گیا، ان کو قید و بند کیا گیا، ان کو 14 حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کو 14 سال قید میں رکھا گیا، اور وہ قید کسی کمرے کی قید نہیں تھی، ان کا جو قید خانہ تھا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قبر ہوتی ہے، 1.5 فٹ سے زیادہ اس کی اونچائی نہیں تھی اور 3 فٹ سے زیادہ اس کی چوڑائی نہیں تھی۔ اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کمرہ نہیں کہہ سکتے، ایک عقوبت خانہ جس میں آپ نے 14 سال گزارے۔ اور یہ اس امت میں آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا۔ تو کوشش یہ ہوئی کہ ہمیشہ اہل بیت اطہار پر ظلم کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے انا اعطیناک الکوثر کہ محبوب کریم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور یہ اولاد علی، اولاد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، یہ بھی اس کوثر میں شامل ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ آج بھی ہم سادات پنجن شیر شاہانہ اور سرزمین اولیاء پنجن شیر شاہانہ میں بسنے والے تمام سادات کرام آج بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گستاخ کو ہم کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی قیامت تک آنے والے کسی گستاخ صحابہ کو، کسی گستاخ اہل بیت کو چھوڑیں گے۔ یہ ان منافقوں کی، ان ملاؤں کی بھول ہے۔ یہ آج کل کے یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر مولوی کمرے میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، ہم کمرے والے نہیں ہیں۔ ہمارے بابا حضرت امام حسین نے اس کائنات میں دکھا دیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی ہوگا وہ حق ہوگا یا باطل ہوگا، حق ہوگا وہ حسین ہوگا، جو باطل ہوگا وہ یزید ہوگا۔ اور آج کے یہ یزیدی ملا ہمیں درس دیتے ہیں، یہ ہمیں مسلک سکھاتے ہیں، یہ ہمیں عقیدہ سکھاتے ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر 1924 میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لائے اور یہاں پر آپ نے 1 ہفتہ قیام فرمایا۔ یہاں پر ہمیں عقیدہ بھی بتا کر گئے، ہمیں مسلک بھی عطا کر کے گئے، ہمیں معرفت بھی عطا کر کے گئے، ہمیں حسین کی غلامی بھی عطا کر کے گئے ہیں، ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی گدائی بھی بتا کر کے گئے ہیں۔ ہمیں کسی کے بتانے کی، کسی کے مسلک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے مولوی صاحبان کو اپنے پاس رکھیں، ہمارے پاس ہمارا حسین موجود ہے، ہمارے پاس ہمارا حسن موجود ہے، ہمارے پاس پوری اہل بیت اطہار کی تاریخ موجود ہے۔ ہم ان مسلکوں سے پاک ہیں، ہم اس مسلک کے اوپر ہو کے سوچتے ہیں۔ آپ کا یہ 100 سالہ مسلک، آپ کا یہ 200 سالہ عقیدہ اپنے پاس رکھیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت میں آج کے اس بھیڑیوں کو جو اس میں شامل ہو کر جبے اور کبے دستارے پہن کر امت کو یرغمال بنا رہے ہیں، وہ سن لیں، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں گھولنے والے بہت چبھتے ہیں نا، پنجن والے بہت چبھیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کا مسئلہ مسلک نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ ہے کہ جہاں پر یہ بکواس کرتے ہیں وہاں سید سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سید سامنے کھڑا ہو، یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے بنائے ہوئے سید ہیں، جو فیصل آباد سے اٹھتے ہیں لاہور جا کر سید بن جاتے ہیں، جو ہزارہ سے اٹھتے ہیں کراچی جاتے ہیں سید بن جاتے ہیں، پھر سید صرف سید نہیں بلکہ حسنی حسینی سید، پھر کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی اولاد۔ یہ نیچے نیچے کھڑتے نہیں ہیں، یہ بد نسلیں اور بد مذہب لوگ اسلام کے اوپر یہ ایک دبا ہے، ان سے بچیں اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پاک لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں۔ آپ دیکھیں برِ صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آج کے یہ یوٹیوبر مولوی یہ کہتے ہیں کہ یہ سادات برِ صغیر میں کیسے آ گئے۔ برِ صغیر میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنی 3 پیڑھیاں اوپر جائیں، اپنے دادا سے پوچھیں کہ وہ پیچھے کون تھے۔
وہ کوئی ہندو تھا کوئی سکھ تھا، ان سے پوچھے کہ یہ سید کیوں آئے ہیں۔ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری جب یہاں تشریف لائے تو کتنے مسلمان تھے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ جب لاہور میں تشریف لائے تو کتنے مسلمان تھے؟ اور حضرت میرا صاحب محمد صاحب جب آستانہ یا پنجن شریف میں تشریف لائے اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ ان کو نہیں پتا، کیونکہ یہ ایک آج کل کی کہتے ہیں نا کہ وہ مشینی قسم کے مولوی ہیں، ان کو کیا پتا ان کی نہ کوئی نسل ہے، نہ اصل ہے، نہ جد ہے، نہ پشت ہے، یہ صرف بکواس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کو بتائیں کہ جو ہم اصل اہل سنت ہیں اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنا چاہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحدہ، علی اور میں ایک نور سے پیدا ہوئے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ لیکن آج کا منافق کہتا ہے ہم علی کو نبی کا بھائی نہیں کہہ سکتے۔ بھائی تم نہ کہو، تم اپنی جد دیکھو، اپنے بابا سے پوچھو کہ پیچھے کون ہے وہ۔ بد نسل منافق کبھی نہیں مانے گا کہ حق کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ محبوب کریم آپ کے جتنے بھی صحابہ کرام اور اپنا اہل بیت اطہار ہیں ان کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے ان بتائے ہوئے مشن پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام جو موجودہ اور آنے والے تمام جو فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تاجدار حق میں